बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुरान की। सुभान अल्लाह, कुरान पाक वो किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये वो किताब है कि जो बच्चा हिफ्ज़ कर ले, कल बरोज़े क़यामत इसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। अल्लाह करीम हमें कुरान का इल्म अता करे, कुरान की मालूमात अता करे। इसी नियतों के साथ हम भी लाते हैं अपना ये प्रोग्राम, जिसके अंदर बात होती है कुरान की, मगर अंदाज होता है बड़ा खूबसूरत, बड़ा निराला। जी हाँ, हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स हुआ करते हैं जिनके दरमियान हम एक मुकाबला करवाते हैं। मुकाबला होता है सवालों जवाबात का। सवाल किए जाते हैं, जवाबात लिए जाते हैं, जिन पर इन्हें नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे जैसे मुकाबला आगे चलता जाता है, बच्चों के पास पॉइंट्स में इजाफा होता चला जाता है। तीसरे राउंड के बाद हम अपने इस प्रोग्राम में 2 बच्चों को रुखसत किया करते हैं, एलिमिनेट किया करते हैं, और इसी तरह चौथे राउंड में भी 2 बच्चों को अपने इस प्रोग्राम से एलिमिनेट किया करते हैं। 5वां राउंड हमारे प्रोग्राम का फाइनल राउंड होता है, जिसमें 1 to 1 मुकाबला होता है, और जो बच्चा वो राउंड क्लियर करने में, विन करने में कामयाब हो जाता है, वही हमारे आज के प्रोग्राम का विनर करार पाता है। इसी अंदाज के साथ इंशाल्लाह आज हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए जानते हैं आज हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। जी बेटा, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम उज़ैर रज़ा तारी है। माशाअल्लाह। उज़ैर बेटा, कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं दारुल मदीना गुलशन BHS में पढ़ता हूँ। क्लास कौन सी है आपकी? 6 क्लास के तालिबे इल्म है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद सलीद रज़ा तारी है। सलीद भाई, ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? हाजिर जवाब। हाजिर जवाब। अरे वाह भाई, चले आज चेक कर लेंगे कि आपके नाम का मतलब आपकी शख्सियत पर कितना असरअंदाज हुआ है। चलें सलीद भाई, ये बताइए कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं दारुल मदीना गुलशन कैंपस BHS क्लास 6 में पढ़ता हूँ। चलें जनाब, आप भी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, दोनों एक ही कैंपस में ही हैं, एक ही क्लास में ही होते हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलें जी, आज तो 2 क्लासों के स्टूडेंट का मुकाबला हो गया। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी है। माशाअल्लाह। हसनैन भाई के वालिद का नाम? मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद हसन अब्दुल मजीद है। हसन अब्दुल मजीद। वाह भाई, इतना शानदार नाम। हसनैन भाई क्या क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना गुलशन BHS में पढ़ता हूँ। क्लास आपकी? 5 क्लास के स्टूडेंट। चलें जी, 5th क्लास के स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट भी हैं। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा कवी है। अच्छा, माशाअल्लाह। और वालिद का क्या नाम है बेटा? अब्दुल कवी। अब्दुल कवी। चलें, क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते। कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास? दारुल मदीना क्लास 5। दारुल मदीना क्लास 5 में। लेकिन दारुल मदीना की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं ना, जैसे वो बच्चों ने बताया कि ये गुलशन BHS ब्रांच में पढ़ते हैं। आपकी ब्रांच का नाम क्या है? गुलशन BHS। अच्छा, आप भी गुलशन BHS के ही हैं। चलें जी, अल्लाह बरकत दे। अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद फुरकान अत्तारी है। माशाअल्लाह। वालिद का नाम बेटा? नदीम। नदीम। चलें, फुरकान नदीम, बताइए क्या करते हैं आप, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। क्लास 8। क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। नाजरा, कुरान पाक पढ़ लिया? जी। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आखिरी कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अत्तारी है। माशाअल्लाह। जवाद भाई क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 9th क्लास। अच्छा, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। चलें जी, मतलब आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो सबसे बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं वो मोहम्मद जवाद भाई हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। मगर यहाँ तो मुकाबला होगा, कुरान पाक की बातें होंगी, कुरान पाक के बारे में मालूमात होगी। देखते हैं कितनी तैयारी है। तैयारी कर कर आए हैं जी। कितनी तैयारी है? मुकम्मल तैयारी है। चलें जनाब, वो चेक कर लेते हैं। पहला राउंड शुरू करेंगे। पहले राउंड में बारी बारी आप सबसे सवालात होंगे। हर सवाल के जवाब में आपने मुझे 3 आंसर्स करने हैं, क्योंकि मैंने आपको 3 पॉइंट्स देने हैं। अगर आप तीनों सही आंसर देने में कामयाब हो गए तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे।
آپ نے 2 آنسر کریکٹ کیے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ نے صرف 1 آنسر کریکٹ کیا تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا عزیر رضا سے. عزیر ریڈی ہیں آپ؟ جی. بتائیے قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت سورہ نمل, اس میں بیان کیے گئے کوئی 3 واقعات بیان کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا واقعہ, حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ, حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ. مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے لوگوں کو ہسٹری پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, بہت سارے بچوں کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کیا شان ہے رب کے پاک کلام کی. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں پچھلی امتوں کے واقعات بھی بیان کیے, انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے. سورہ نمل کی ہی بات لے لی جائے تو سورہ نمل میں 3 واقعات بیان ہوئے. وہ واقعات کون کون سے ہیں؟ حضرت سلیمان اور چونٹی کا واقعہ, بڑا امیزنگ, بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ, شاندار واقعہ, ضرور پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. دوسرا جو واقعہ سورہ نمل میں بیان ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ, یہ بھی بڑا ہی امیزنگ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اور تیسرا جو واقعہ بیان ہوا, حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیر نے تینوں صحیح آنسرز دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے سلیت رضا کی, اور سلیت آپ سے سوال یہ ہے, سورہ نمل ہی کی بات کرتے ہیں. سورہ نمل میں قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں, کوئی سی 3 علامات بیان کریں. دابت الارض کا نکلنا, سور میں پھونک ماری جانا, پہاڑوں کا اڑ جانا. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ دابت الارض کئی بار ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا, مگر یہ دابت الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا. اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. عصے سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا, اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت اور سیاہ یعنی کالا دھبا. اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ علامت کبھی نہ بدلے گی. جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا, اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا. اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے, ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. سلیت رضا نے بھی صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا حسنین رضا سے. حسنین رضا ریڈی ہیں آپ؟ جی. تھوڑا سا مسکرا دیں پھر. چلیں جی, آپ سے بات کرتے ہیں قرآن پاک کی سورت سورہ اعراف کی. سورہ اعراف میں کتنی آیتیں, کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں, یہ بتائیے. سورہ اعراف میں 129 آیتیں ہیں, 3325 کلمے ہیں, اور 14010 حروف ہیں. جی, اور آیتیں کتنی بتائی آپ نے؟ 129. ایک بار پھر غور کر لیں. جی. یہی آپ کا فائنل آنسر ہے؟ جی. چلیں جناب, سورہ اعراف کی آیتیں ہیں 206, کلمے ہیں 3325, اور حروف 14010 حروف ہیں. آپ نے 2 صحیح آنسرز کیے, آپ کو 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے مرتضی رضا کی. مرتضی رضا سے بھی سورہ اعراف کے بارے میں ہی سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ سورہ اعراف کہاں نازل ہوئی, اور اعراف کا معنی کیا ہے, اور اس سورت کی کس آیت میں اعراف کا ذکر ہے؟ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے معنی بلند جگہ ہے, اور 42 آیت میں سورہ اعراف کا ذکر ہوا ہے. ایک بار پھر غور کر لیں, اس کا ذکر کون سی آیت میں آیا ہے؟ 46. جی جناب, سورہ اعراف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اعراف کا معنی ہے بلند جگہ, اور اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے. مرتضی رضا نے تینوں صحیح آنسرز دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال فرقان سے ہوگا, اور فرقان بھائی آپ سے سوال یہ ہے, سورہ قصص یہ بھی قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت ہے. اس سورت کے کوئی 3 مضامین 3 ٹاپکس بیان کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا کی جانے تک کے تمام واقعے تفصیل کے ساتھ بیان ہیں. پہلے توریت اور انجیل پر اور پھر قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون
کا قصہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قصص کے 3 ٹاپکس بالکل صحیح بتا کر فرقان نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا محمد جواد سے، اور جواد بھائی آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ انفال ہے، آپ بتائیے کہ اس سورت میں کتنی آیتیں، کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ انفال میں 75 آیتیں، 1075 کلمے اور 5080 حرف ہیں۔ تینوں صحیح آنسرز کر کے جواد نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال پہلے راؤنڈ کا آپ سب سے ہو چکا، ایک اور سوال کر لیں، زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے نا آپ لوگوں کو۔ جی چلیں جناب، تو ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ عزیر ریڈی ہیں آپ؟ جی بتائیے پھر سورہ عنکبوت، یہ بھی قرآن پاک کی بڑی پیاری سورت ہے، اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کر دیں۔ دنیا میں مسلمانوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزمایا جائے گا، والدین کے حسن سلوک کی حد بیان کی گئی، 5 4 3 2 1۔ چلیں جناب، عزیر رضا 2 آنسرز دینے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ سورہ عنکبوت کے جو ٹاپکس بیان ہوئے ان میں سے 3 یہ ہیں، دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے مسلمان تھوڑی سی سختی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت معاذ اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یاد رہے، کبھی بھی مشکل آئے، کبھی بھی پریشانی آئے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، اور نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور آزمائشوں سے آزمایا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو رب کا شکر ادا کریں، صبر کریں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ دوسرے جو ٹاپکس بیان ہوئے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حد بیان کی گئی، اور تیسرا ٹاپک اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ عزیر رضا کو 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کی ہے سورہ عنکبوت کی، تو سلیط رضا سے بھی یہی سوال کر لیتے ہیں، بتائیے کہ سورہ عنکبوت کہاں نازل ہوئی، عنکبوت کا معنی کیا ہے، اور اس سورت کی کس آیت میں عنکبوت کی مثال بیان کی گئی؟ سورہ عنکبوت مکہ میں نازل ہوئی۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں رب تعالیٰ نے شرک کے غلط ہونے پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ تینوں صحیح جوابات دے کر سلیط رضا نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسنین رضا سے سوال کرنے کی، یہ بتائیے کہ سورہ توبہ میں کتنی آیتیں، کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ سورہ توبہ میں 105 آیتیں، 4447 کلمے اور 10,488 حروف ہیں۔ چلیں، سورہ توبہ میں 129 آیتیں، 4078 کلمے اور 10,488 حروف ہیں۔ حسنین رضا کا ایک آنسر صحیح ہوا، 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ باری ہے مرتضی رضا کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ توبہ کے بارے میں کوئی 3 خاص باتیں بیان کریں۔ سورہ توبہ کے 10 سے زائد نام ہے۔ توبہ اور برات نام مشہور ہیں۔ صحیح۔ سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کیونکہ بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ جی، سورہ توبہ کے بارے میں جو 3 خاص باتیں بیان کی، اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، جن میں سے توبہ اور برات بڑے مشہور ہیں، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کیونکہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوئی تھی۔ مرتضی رضا کے تینوں آنسرز کریکٹ ہو گئے، 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ باری ہے فرقان کی، اور فرقان بھائی آپ سے سوال یہ ہے، سورہ روم میں مال یا روپے پیسے سے متعلق بیان کی گئی کوئی 3 باتیں بیان کریں۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر صدقہ کرنے، سود سے بچنے، اور حلال طریقوں سے اپنے مال میں اضافہ کرنا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے مال کی صحیح انداز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ فرقان نے بھی تینوں صحیح جوابات دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد جواد سے، اور سوال آپ سے یہ ہے، سورہ روم میں آخرت سے متعلق بیان کی گئی کوئی 3 باتیں بتائیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت قائم ہونا، اور مسلمانوں کی جزا اور آخرت سے انکار کرنے والے کفار کی سزا بیان کی گئی ہے۔
سورہ روم میں آخرت سے متعلق جو باتیں بیان ہوئی وہ یہ ہیں، درست میں کر دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان، قیامت قائم ہونے کا بیان، اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کی سزا کو بیان کیا گیا۔ جواد کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ تو ہوا ختم۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے، کس بچے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ زیرو زبر جی جناب، اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ عزیر رضا نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس، سبحان اللہ، محمد سلیت نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ، حسنین رضا نے حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس، سبحان اللہ، مرتضی رضا نے 6 پوائنٹس، سبحان اللہ، محمد فرقان نے بھی 6 پوائنٹس، سبحان اللہ، اور محمد جواد نے بھی 6 پوائنٹس۔ حسنین رضا نے دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ آگے ابھی مزید 2 راؤنڈز موجود ہیں کہ جن کے درمیان آپ اپنے پوائنٹس میں بھرپور اضافہ کر سکتے ہیں۔ شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے، مگر اس بار جواب دینے کے لیے میں آپ کو 3 آپشنز دوں گا۔ ان تینوں میں سے آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے رانگ آپشن کو چوز کر لیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ ریڈی ہیں آپ سب؟ Is that clear؟ شروع کریں؟ جی، تو پہلا سوال دوسرے راؤنڈ کا محمد عزیر رضا سے۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک کی ابتدائی نازل ہونے والی آیت کس سورت میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 سورہ فاتحہ، آپشن نمبر 2 سورہ قدر، آپشن نمبر 3 سورہ علق۔ سوال دوبارہ دیں۔ قرآن پاک کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، وہ آیتیں کس سورت میں ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ آپ نے کہا سورہ فاتحہ، حالانکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، سورہ قدر یا سورہ علق۔ ویسے آیتیں کون سی نازل ہوئی تھی قرآن پاک کی؟ جی سلید بتائیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جی، جو شروع میں آیتیں نازل ہوئی تھی، ابتدائی جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ کس سورت کی ہے؟ سورہ علق۔ سورہ علق۔ عزیر رضا سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، باری ہے سلیت رضا کی، دیکھتے ہیں اپنا جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کتنی بار لفظ بسم اللہ لکھا ہے؟ 114 بار، آپشن نمبر 2 115 بار، آپشن نمبر 3 116 بار۔ 114 بار۔ 114 بار۔ ایک بار پھر غور کر لیں۔ 114 بار۔ نہیں جناب، یہ تھوڑا سا ٹریکی کوسچن تھا۔ یہاں پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا قرآن پاک میں کتنی بار لفظ بسم اللہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہ لکھا ہے 115 بار۔ سلیت رضا سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر سلیت رضا سے بھی واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اب باری ہے حسنین رضا کی، اور حسنین رضا سے بھی کچھ ایسا ہی سوال کر لیتے ہیں۔ حسنین رضا یہ بتائیے، قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ 114 ٹائمز، آپشن نمبر 2 115 ٹائمز، آپشن نمبر 3 116 ٹائمز۔ 114 times. 114 ٹائمز۔ حسنین رضا نے بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ حسنین رضا نے 2 نمبر کور کیے ہیں بڑے ہی شاندار طریقے سے۔ اب باری ہے مرتضی رضا کی، اور مرتضی رضا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کتنی آیتیں سجدہ ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 12، آپشن نمبر 2 13، آپشن نمبر 3 14۔ 14. آپ نے کہا 14، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، مگر آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ باری ہے فرقان رضا کی، اور فرقان آپ سے سوال یہ ہے، کن سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں، آپشن نمبر 1 سورہ یاسین اور سورہ رحمان، آپشن نمبر 2 سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، آپشن نمبر 3 سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آپشن 1 2 اور 3 بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آپشن 2۔ آپ نے کہا آپشن 2 یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ اگر میں آپ کو چانس دوں کہ جناب یہ جواب آپ کا درست نہیں ہوگا، آپ کوئی اور آپشن چوز کر لیں۔ 5 4 3 1۔ 2۔ چلیں جناب، دونوں بار جو آپشن چوز کیے وہ بالکل غلط کیے، کیونکہ معوذتین جن سورتوں کو کہا جاتا ہے وہ سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔
آئندہ خیال رکھیے گا فرقان رضا کا بھی 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا۔ باری ہے جواد سے سوال کرنے کی، اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ فیل، ویسے 9th کلاس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، حساب کتاب میں مضبوط ہوں گے، یہ بتائیے کہ سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی سورتیں ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 10، آپشن نمبر 2 11، آپشن نمبر 3 12، 10 11 اور 12۔ 11 آپ نے کہا 11، ایک بار پھر غور کر لیں۔ جی 11 سورہ فیل سے سورہ ناس تک 11 سورتیں ہیں، آپ کا جواب یہی ہے؟ جی جی جناب، آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط ہو گیا، کیونکہ صحیح جواب ہے 10 سورتیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ چلیں جناب، ایک سوال دوسرے راؤنڈ کا بھی آپ سب سے ہو گیا، ایک اور سوال کر لیں۔ جی چلیں تو پھر بتائیے قرآن پاک میں کتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 20، آپشن نمبر 2 26، آپشن نمبر 3 30۔ 26۔ آپ نے کہا 26۔ عزیر رضا، ویسے ہی آپ کا دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال بھی غلط ہو گیا تھا، اور اس بار بھی آپ نے جو جواب دیا وہ دیا 26۔ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، مگر جو آپشن آپ نے چوز کیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے۔ باری ہے سلیت رضا سے سوال کرنے کی، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ پاک نے سب سے اچھا واقعہ قرار دیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہوگا حسنین رضا سے، آپ بتائیے ختم نبوت کی مشہور آیت، اور نبوت کہاں ختم ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے آخری نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ ختم نبوت کی مشہور آیت قرآن پاک میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بتائیے یہ آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 15ویں پارے میں، آپشن نمبر 2 19ویں پارے میں، آپشن نمبر 3 22ویں پارے میں۔ 15 19 اور 22۔ 22۔ آپ نے کہا 22، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہوگا مرتضیٰ سے، اور مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 19 حروف، آپشن نمبر 2 22 حروف، آپشن نمبر 3 25 حروف۔ بڑا آسان سوال آ گیا آپ کے پاس۔ 19۔ آپ نے کہا 19، اتنے آسان سوال کا جواب بھی آپ دے رہے ہیں 19۔ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز تھے 22 اور 25، مگر آپ نے چوز کیا 19، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ بسم اللہ شریف کے حروف کی نسبت سے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات جان لیجئے، یہ مدنی پھول لے لیجئے، کئی بار ہم نے یہ سنا ہے، تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 19۔ اگلا سوال ہوگا محمد فرقان سے، اور فرقان آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کے ایک حروف پر ملنے والی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 8، آپشن نمبر 2 9، آپشن نمبر 3 10۔ 10۔ آپ نے کہا 10، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی شاندار کتاب ہے کہ کوئی ایک حرف پڑھے اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم ادا کی، الف لام میم پڑھی، اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی بھرپور تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد جواد سے، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عنکبوت،
अनकबूत का माना क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 मकड़ी, ऑप्शन नंबर 2 चींटी, ऑप्शन नंबर 3 गाय। मकड़ी। आपने कहा अनकबूत का माना है मकड़ी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ दूसरा राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी मंदी चैनल के नाजरीन, दूसरे राउंड का स्कोर बोर्ड स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उजैर रजा ने हासिल किया है दूसरे राउंड में 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 6 पॉइंट्स। सलीत रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, इनका स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। हसनैन रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। मुर्तजा रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। मोहम्मद फुरकान का है दूसरे राउंड का 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। जवाद रजा ने भी दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। हम शुरू करेंगे अपना तीसरा राउंड। तीसरा राउंड होगा हमारा बजर राउंड, ठीक है। सबसे पहले अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे। उजैर रजा, सलीत रजा, हसनैन रजा, मुर्तजा रजा, फुरकान, मोहम्मद जवाद। चलें जनाब, सबकी बजर प्रॉपर काम कर रही है। जी शुरू करें हमारा तीसरा राउंड। जी। याद रहे कि इस राउंड के एंड पर हम 2 बच्चों को एलिमिनेट करेंगे। यकीनन वो 2 बच्चे वही होंगे जिनके नंबर सबसे कम होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने में कामयाब हो जाएं। शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल, कुरान पाक में सूरह फजर मौजूद है, फजर का माना बताएं। मुर्तजा रजा, फजर के मायने सुबह। फजर का माना है सुबह, सही जवाब देकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत है सूरह बय्यिना, बय्यिना का माना बताएं। उजैर रजा, रोशन और वाज़ेह दलील। रोशन और बहुत वाज़ेह दलील, सही जवाब मानते हुए 2 पॉइंट्स आपको भी दिए जाते हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत से मुताल्लिक सूरत का नाम है सूरह जिलजाल, माना बताइए। उजैर रजा, हिला देना। जिलजाल का माना है हिला देना, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत है सूरह आदियात, आदियात का माना बताएं। सलीत रजा, मुजाहिदीन के वो घोड़े जिन्हें वो दुश्मन का पीछा करने के लिए तेजी से दौड़ाते हैं। आदियात का माना है मुजाहिदीन के वो घोड़े जिन्हें वो दुश्मन का पीछा करने के लिए तेजी से दौड़ाया करते थे, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल ये भी करते हैं कुरान पाक की सूरत से मुताल्लिक, और इस बार जिस सूरत का आपने माना बताना है उस सूरत का नाम है सूरह कारिया। मोहम्मद फुरकान, दिल दिला देने वाली। कारिया का माना है दिल दहला देने वाली, सही जवाब मानते हुए 2 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल ये भी कुरान पाक की सूरत से मुतालिक। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी गौर करते जाएं कि जो सवालात किए जा रहे हैं इनमें से कितनी सूरतों के माने आप हम जानते हैं। गौर कीजिएगा, और अगर नहीं जानते तो ये राउंड गौर से देखिए और जानते जाइए कि कुरान पाक की सूरतों के माना क्या हैं। इस बार जिस सूरत का माना आपने बताना है उस सूरत का नाम है सूरह तकासुर। फुरकान, मालो औलाद, खादिमों की किसरत पर फकर करना। जी जनाब, तकासुर का माना है माल, औलाद और खादिमों की कसरत पर फख्र करना, सही जवाब मानते हुए 2 नंबर दिए जाते हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत से मुताल्लिक। कुरान पाक की सूरत का नाम है सूरह असर, माना बताइए। फुरकान रजा, जमाना। असर का माना जमाना, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। कुरान पाक की सूरत जिसका आपने माना बताना है उस सूरत का नाम है सूरह हुमाजा। सलीत, लोगों के मुंह पर ऐब निकालने वाला। जी, हुमाजा का माना है लोगों के मुंह पर ऐब निकालने वाला। अल्लाह करीम हमें इस बीमारी से महफूज रखे, ना लोगों के मुंह पर ऐब निकाले, ना लोगों के पीठ पीछे उनका ऐब बयान करें। अल्लाह करीम हमें गीबत की तबाहकारी से महफूज रखे। सलीत रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत है सूरह माऊन, माऊन का माना बताइए। हसनैन रजा, जी माऊन का माना बताइए। इस्तेमाल की मामूली चीज। इस्तेमाल की मामूली चीज, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा कुरान पाक की सूरत से, और इस बार सूरत का नाम है सूरह नस्र, माना बताइए। हसनैन रजा, वंस अगेन। मदद। नस्र का माना है मदद, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जनाब, अगला सवाल, कुरान पाक में जो सूरतें मौजूद हैं उनमें से एक सूरत है सूरह लहब।
लहब का माना बताइए। सलीत रजा, आँख का शोला। आग का शोला। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल, सवाल यह है, कुरान पाक में सूरत है, सूरत का नाम है सूरह फलक, माना बताइए। फुरकान रजा, सुबह। फलक का माना बताया, सुबह। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। इसी के साथ तीसरा राउंड भी खत्म हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, कौन जबर रहा, कौन ज़ेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, तीसरे राउंड का रिजल्ट हमारे साथ मौजूद है। तीसरे राउंड में उज़ैर रजा ने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। सलीद रजा ने बेहतरीन कमबैक किया, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 13 पॉइंट्स। हसनैन रजा भी पीछे नहीं रहे, बेहतरीन जवाब दिए, हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 11 पॉइंट्स। मुर्तजा रजा ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 12 पॉइंट्स। फुरकान ने बेहतरीन जवाब दिए, भरपूर जवाब दिए, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 14 पॉइंट्स। जवाद भाई तीसरे राउंड में बजर नहीं बजा पाए, न जाने क्यों नहीं बजा पाए। आपने तीसरे राउंड में कोई जवाब नहीं दिया, कोई नंबर हासिल नहीं किया, आपका स्कोर हुआ 7 पॉइंट्स। उज़ैर रजा और मोहम्मद जवाद, नो मोर विद अस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आएंगे, तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग राउंड होता है, जिसमें हम बच्चों से सवालात करते हैं। एक बात कही जाती है, मगर बच्चों ने बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर जवाब देना होता है कि कही जाने वाली बात सही है या गलत। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। इज दैट क्लियर? रेडी हैं आप सब? शुरू करें चौथा राउंड? मगर चौथा राउंड शुरू करने से पहले एक बार फिर बताता चलूं कि चौथे राउंड के एंड पर भी 2 बच्चों को एलिमिनेट किया जाएगा, और वो 2 वही होंगे जिनके नंबर्स कम होंगे। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा नंबर दीजिएगा, क्योंकि इस बार हर सवाल के जवाब में आप चारों को नंबर्स दिए जाएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सही जवाब देकर गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, कुरान पाक की सूरह आले इमरान ये तीसरे नंबर की सूरत है, ये बात सही है या गलत? जी, फुरकान ने कहा सही, बाकी तीनों ने कहा गलत। फुरकान भाई का जवाब हो गया बिल्कुल सही, क्योंकि सूरह आले इमरान कुरान पाक की तीसरे नंबर की सूरत है। फुरकान भाई को 1 पॉइंट दिया जाता है, और बाकी आप तीनों से 1-1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल गौर से सुने, ध्यान से, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर सवाल पर होना चाहिए, तो आप सही जवाब देने में हो सकता है कामयाब हो जाएं। अगला सवाल यह है, तिलकर रसूल कुरान पाक का तीसरा पारा है, बताइए सही है या गलत? जी, चारों ने सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, कुरान पाक की सूरत सूरह रहमान में सजदे वाली आयत आती है, बताइए बात सही है या गलत? जी, चारों ने जवाब दिया गलत, और बिल्कुल सही जवाब देकर 1-1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, अरबी में बकरे को बोलते हैं, बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत, मगर जिन्होंने कहा गलत उनका जवाब हो गया सही, क्योंकि अरबी में बकरे को नहीं बल्कि गाय को कहा जाता है। सही कहकर गलत जवाब देने वालों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा, और बाकी 2 जिन्होंने गलत कहा और सही जवाब दिया उनका 1-1 नंबर प्लस हो जाएगा। अगला सवाल, सूरह इखलास कुरान पाक की सेकंड लास्ट सूरत है, बताइए ये बात सही है या गलत? जल्दी करेंगे। जी, चारों ने कहा गलत, और बिल्कुल सही जवाब दे दिया, क्योंकि सूरह इखलास कुरान पाक की सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट सूरत है। चारों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह आले इमरान में गज़वा बदर और गज़वा उहुद का जिक्र है, बताइए ये बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही, और चारों का जवाब भी हो गया सही, 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह नास में वुजू के बारे में जिक्र मिलता है, बताइए बात सही है या गलत? जी, चारों ने यकमुश्त आंसर किया गलत, और चारों का जवाब हो गया बिल्कुल सही, 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, जो कुरान पाक के पहले नंबर की सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? जी, 3 बच्चों का कहना है बात गलत है, 1 बच्चे ने कहा बात सही है,
مگر یہاں پر جو جواب تھا وہ تھا غلط، کیونکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہی ہے، مگر یہ قرآن پاک کے پہلے نمبر کی سورت نہیں بلکہ دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ حسنین رضا سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر حسنین رضا سے واپس لے لیا جائے گا، اللہ اکبر، اور باقی تینوں کا صحیح جواب ہونے کی صورت میں 1 نمبر آپ تینوں کو دیا جائے گا۔ اگلا سوال، قرآن پاک 25 سال کے عرصے میں نازل ہوا، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں کا کہنا ہے بات غلط، 1 نے کہا صحیح، مگر اس بار جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا غلط، کیونکہ قرآن پاک 25 سال کے عرصے میں نہیں بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرقان رضا کا 1 نمبر واپس اور باقی تینوں کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 4 نے کہا صحیح اور 4 کا جواب بھی ہو گیا صحیح، 1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ اگلا سوال، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 4 نے کہا صحیح اور 4 کا جواب بھی ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ آپ 4 کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ آخری سوال، قرآن پاک کی 8 منزلیں نہیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 4 نے کہا صحیح اور 4 کا جواب بھی ہو گیا صحیح۔ جی جناب، قرآن پاک کی 8 منزلیں نہیں بلکہ 7 منزلیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم عطا کرے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ زیرو زبر فیصلہ ہو گیا، مرتضی رضا اور حسنین رضا آپ ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں نہیں ہوں گے، مگر آپ کے ساتھ یہاں تک آنے میں بڑا مزہ آیا، بڑے کانفیڈنٹلی آپ نے جوابات دیے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا کریں۔ آئیں گے دونوں بیٹے، تشریف رکھیں گے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف، اور 5واں راؤنڈ ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، کیونکہ اس راؤنڈ میں ہم دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو ایک تصویر، اور اس تصویر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، مگر جواب ان دونوں میں سے وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں 1 پوائنٹ دیا جائے گا، اور اگر غلطی کی تو 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا۔ آپ دونوں ریڈی ہیں؟ یس۔ چلیں تو پھر اپنی اپنی بزر چیک کروائیں۔ محمد سلید، محمد فرقان، چلیں جناب۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ دونوں میں سے وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا۔ سلید رضا کے اس وقت ہیں 23 پوائنٹس اور محمد فرقان کے ہیں 24 پوائنٹس۔ زیادہ نمبر لینے کی صورت میں آپ آج کے پروگرام کو ون کر جائیں گے، اور اگر آپ نے دوسرے بچے کے مقابلے میں کم نمبر لیے تو آپ پھر رنر اپ رہیں گے۔ شروع کریں گے ہم آج کے پروگرام کا 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ۔ پہلا سوال تصویر کی صورت میں، آئیے دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر۔ جی پہلے بزر بجائی ہے محمد سلید نے۔ بتائیے جناب، شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 73۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا، صحیح جواب ہے پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 68۔ سلید رضا کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ چلیں جناب، سلید رضا کے ہو گئے 22 پوائنٹس، اور محمد فرقان ہمارے ساتھ موجود ہیں 24 پوائنٹس کے ساتھ۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں اگلا سوال اسکرین ہم سے کیا کرتی ہے۔ بزر بجائی ہے محمد فرقان نے۔ بتائیے جناب، مکڑی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مکڑی کا ذکر قرآن پاک کے 20ویں پارے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں ہے۔ مکڑی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت 41 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ پوچھیں گے ہم تم سے۔ جی بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ہیں سلید رضا۔ بتائیے جناب، ٹڈیوں کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوں گی۔ ٹڈیوں کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ آپ نے کہا ٹڈیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف نہیں ہوتا بیٹا، سورہ اعراف، ٹھیک ہے؟ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
سلیت رضا نے 5ویں راؤنڈ میں اپنا اسکور برابر کیا ہے چوتھے راؤنڈ کا. 1 نمبر پہلے مائنس کروایا, اب 1 نمبر پلس کروا کر اپنا اسکور برابر کیا ہے. 23 نمبر پر موجود ہیں اور محمد فرقان ہمارے ساتھ 25 نمبر پر موجود ہیں. دیکھتے ہیں اگلے سوال کا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے تصویر. کچھ سوال بچوں پوچھیں گے. بزر بجائی ہے محمد فرقان نے. بتائیے جناب, چیونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کے 19ویں پارے سورۃ النمل آیت نمبر 18 میں ہے. چونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 18 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال تصویر کی صورت پہ دیکھتے ہیں ہماری اسکرین پر. بزر بجائی ہے ایک بار پھر فرقان نے. بتائیے ہدہد کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ حدود کا ذکر قرآن پاک کے 19ویں پارے سورۃ النمل آیت نمبر 20 میں ہے. ہدہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 20 میں آیا. یہ بھی صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال اسکرین پر. دیکھیں گے ہوتا ہے کون. ایک بار پھر بزر بجائی ہے محمد فرقان نے. جی بتائیے مینڈک کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے, کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مینڈک کا ذکر قرآن پاک کے 9ویں پارے سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں ہے. پارہ بھی صحیح بتایا, سورت بھی صحیح بتائی, آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر. زیرو زبر زیرو زبر. سلیت رضا تھوڑے سے لگتا ہے کہ مورال ڈاؤن ہو گیا. کیا ہو گیا سلیت رضا؟ بزر بجانے میں آپ تو بجا رہا ہوں, نہیں بجا رہا ہوں لیکن بج نہیں رہی. جی بتائیے جناب, مچھر کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ قرآن پاک کے پہلے پارے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں آیا. مچھر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 26 میں آیا. یہ بھی صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر. زیرو زبر زیرو. فرقان. مکی کا ذکر قرآن پاک کے 17ویں پارے سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں ہے. مکی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 73 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں ہماری اسکرین اس بار ہم سے کیا دکھا کر پوچھنا چاہتی ہے. سے کچھ سوال بچوں. بزر بجائی ہے سلیت رضا نے. بتائیے پروانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ, سورت, آیت تینوں صحیح بتانی ہوں گی. پارہ 30 سورہ قاریہ آیت نمبر 4. پارہ 30 سورہ قاریہ آیت نمبر 4 میں پروانے کا ذکر آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. آج کے پروگرام کا 5واں راؤنڈ, آخری سوال دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہے. دکھائیں گے جناب تصویر. زیرو زبر. بزر بجائی ہے سلیت رضا نے. بتائیں اژدہے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ, سورت, آیت تینوں بتائیں. پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 107. پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 107. یہ بھی صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام تو ہمارا اختتام کو پہنچا. آپ دونوں ہمارے پاس تشریف لائیں گے, آپ چاروں بھی ہمارے قریب آ جائیں. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام میں بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, مگر اب باری ہے ہمارے آج کے پروگرام کا ونر اناؤنس کرنے کی. سلیت بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ فرقان بھائی چلیں تو پھر سلیت بھائی کے ہاتھوں ہی فرقان بھائی کو ہم آج کا پہلا پرائز دلواتے ہیں. ماشاءاللہ سلیت بھائی اپنے ہاتھوں سے دیں گے. اللہ کریم فرقان رضا کو بھی برکت عطا فرمائے. محمد سلیت کے لیے بھی مجلس نے بہت خوبصورت تحفہ تیار کیا, اور پیچھے رہ جانے والے چاروں بچوں کے لیے بھی پیارے پیارے سے تحائف مجلس تیار کرتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ سب کو اور ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا کرے. عزیر رضا کے لیے بھی تحفہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. یقیناً آج کے پروگرام میں بھی آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون. زیرو زبر بچوں کا مدنی چینل.